پر ایک بندہ ایمان لایا، نام کا حبیب تھا، قوم چلایا۔ انطاکیہ بستی میں اللہ نے پیغمبر بھیجے تو قوم نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اور ایک بندہ جو ایمان لے آیا تو مفسرین اکرام نے اس کا نام لکھا ہے، نام تھا اس کا حبیب۔ کیا نام؟ حبیب۔ اور عشق کے اعتبار سے ترکھان، بڑھائی، نجار اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں ترکھان کو، حبیب نجار تھا۔ وہ ایمان لے آیا تو قوم کو جب پتہ چلا کہ اب یہ بندہ ایمان لایا ہے تو انہوں نے اس کو مارا، اتنا مارا کہ مار مار کر اس کو بیچارے کو ختم کر دیا۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، اس کے لاش کے اوپر وہ چڑھے اور اس بیچارے کی انتڑیاں، پیٹ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی باہر نکالی۔ تو یہ موت جو اس کو آئی اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں جو فوت ہو جاتا ہے اس موت کا نام کیا ہے؟ شہادت والی موت۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر جو مسلمان لوگ ہیں وہ بیچارے اہل فلسطین ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ رمضان سے پہلے جنگ بندی ہو چکی تھی، لیکن اس بھیڑیے نے، اس خنزیر نے، اسرائیل نے کل پھر بغیر اطلاع کے بمباری کی، جس میں تقریباً 400 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی، جن میں بڑے بڑے اہم بندے بھی ہیں اور ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ یہ حبیب نجار یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ادھر سے شہادت ہوئی، ادھر سے اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، ادھر داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حیات شہداء، حیات شہداء۔ شہید کو اللہ رب العزت، پیچھے ہم پڑھ چکے دوسرے پارے میں فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ولكن لا تشعرون، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہید زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں مزید اسی بات کی وضاحت کی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 70، وہاں تو فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ یہاں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ کہنا تو کجا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، وہاں بھی یہی تھا، وہ زندہ ہے۔ وہاں ایک جملہ تھا لا تشعرون، ایسے زندہ ہیں جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں، اور یہاں مزید کچھ وضاحت کر دی گئی کہ وہ زندہ ہیں تو کہاں پر زندہ ہیں؟ قبروں میں زندہ ہیں جو ان کی دنیا کی قبریں بنی،
یا کہیں اور زندہ ہیں؟ فرمایا نہیں، عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، ادھر ہی وہ رزق کھا رہے۔ تو یہ بحث ہم شروع کرتے ہیں۔ شہید کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، گواہی دینے والا، شہادت سے ہے نا، شہادت کا معنی گواہی بھی ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی دینا، تو شہید گواہی دینے والا۔ نمبر دو، دوسرا معنی حاضر ہونے والا۔ شہید اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے، اپنی جان قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے کہ جس ذات کے نام پر جان قربان کی جا سکتی ہے وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس ذات کے نام پر جان قربان کی جا سکتی ہے وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شہید چونکہ فوراً جنت میں پہنچ جاتا ہے، جنت میں حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے دونوں معنی۔ اللہ اکبر، شہید زندہ ہے جی۔ اب شہید کہاں پر زندہ ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ شہید کہاں پر زندہ ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ یہ جو قبریں ان کی بناتے ہیں ان قبروں کے اندر شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، یہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ اہل سنت والجماعت محقق علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ شہید زمینی قبر میں زندہ نہیں بلکہ جنت میں زندہ ہے۔ شہید کون سی قبر میں زندہ نہیں؟ یہ زمین والی قبر، اس میں زندہ نہیں۔ پھر کہاں پر زندہ ہے؟ جنت میں زندہ ہے۔ جسم اس کا اسی قبر میں ہوتا ہے، روح اس کی جنت میں ہوتی ہے اور جنت میں کی نعمتوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس زمین والی قبر کے اندر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا واقعہ دکھا دیتے ہیں جس سے شہید کی عظمت جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا عام بندے تو فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ فقہا نے لکھا، موجودہ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں 3 دن تک قبر کے اندر جسم صحیح رہتا ہے، 3 دن کے بعد اس کا جسم پھول کر پھٹ جاتا ہے، پھر کیڑے اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی جو ہے نا ایسی بات نہیں کہ تقریباً ہر میت کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا اس کو دفن کر دیا، اس کو کیا ہوا ہے؟ اگر کسی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر اس کے تدفین کے 3 دن کے اندر اندر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، قبر پر کھڑے ہو کر۔ 3 دنوں کے بعد نہیں۔ 3 دنوں کے بعد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اب وہ میت اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، پہلے پھولتی ہے پھر پھٹ جاتی ہے پھر زمین اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ ہاں، عام کوئی بندہ ہے
اس کی میت محفوظ رہ سکتی ہے، یہ اس کی کرامت ہے، اللہ اسے چاہے۔ اسی طرح شہدائے کرام، ان کی بھی بعض شہداء کے واقعات ملتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ان کی قبر کھودی، ان کا جسم بالکل صحیح سالم ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بھی واقعات ایسے ملتے ہیں۔ قانون یہ نہیں ہے، یہ قدرت کی بات ہے۔ قانون یہی ہے کہ مٹی اپنا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ آپ اس وقت ہم سارے زندہ ہیں نا؟ آپ 3 دن تک آپ مٹی کے اوپر لیٹے رہے، 3 دن تک آپ کے جسم کو کچھ ہوگا؟ کروٹیں بے شک بدلتے رہے، آپ کے جسم کو مٹی کھائے گی؟ نہیں کھائے گی۔ 5 دن تک آپ لیٹے رہے، 10 دن تک لیٹے رہے، آپ کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ شہید کی یہ کرامت تب ہی بنتی ہے کہ جب اس کو جنت کے اندر زندہ مانا جائے، نہ کہ اس قبر۔ یہاں تو میں اور آپ بھی 5 دن تک 6 دن تک لیٹے رہیں تو ہمارے جسم کو بھی مٹی نہیں کھائے۔ شہید کی عظمت اور کرامت تبھی بنے گی کہ جب کیا ہوگا، یہ سمجھیں گے کہ روح اس کی نکل چکی ہے، فوت ہو چکا ہے، اور فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کو مٹی نہیں کھا رہے۔ یہ ہے اس کی عظمت اور اس کی کرامت۔ اگر جسم کے اندر روح موجود ہے اور پھر اس کو مٹی نہیں کھاتی تو اس میں کوئی کرامت والی بات نہیں۔ تو اب آ جائیے، اصل اس میں اختلاف کیا ہے وہ لکھ لیں۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ شہید کی جو روح ہے اس کا مستقر کیا ہے، وہ کہاں رہتی ہے، یہ اصل اختلاف ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ قبروں میں شہید زندہ، وہ کہتے ہیں اسی جسم کے اندر، یہ جو دنیا والا جسم ہے، اسی جسم کے اندر ان کی جو ہے روح واپس آ جاتی ہے۔ جبکہ محقق اہل سنت علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ شہید جو ہے اس کی روح جو ہے، جسم ادھر ہی رہتا ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اور جسم دے دیتے ہیں اور وہ جنت کے اندر اس کی روح چلی جاتی ہے۔ اب یہ ہو گیا اختلاف۔ اختلاف کے اندر جب کوئی بندہ اپنا موقف پیش کرے تو سب سے پہلے دلیل وہ کہاں سے دیتا ہے؟ جی، سب سے پہلے دلیل کہاں سے؟ قرآن سے۔ دوسرے نمبر پر حدیث، دوسرے نمبر پر دلیل حدیث سے۔ اب یہ جو سب سے پہلے قرآن کی دلیل دینی ہے تو قرآن کی تفسیر کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے قرآن کی تفسیر، قرآن ہی دوسری جگہ پر کر دیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی تفسیر کا سب سے اونچا درجہ۔ دوسرا، قرآن کی ایک آیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو قرآن سے تلاش کیا، وضاحت نہیں ہوئی، حدیث میں جب تلاش کیا تو ادھر سے مل گئی، یہ دوسرا درجہ تفسیر القرآن فی الحدیث۔ تیسرا درجہ جہاں دونوں سے نہیں ملی، صحابہ کرام کے اقوال سے مل گئی۔ اور چوتھا درجہ صحابہ کے اقوال سے بھی نہیں ملی، تابعین کے اقوال سے مل گئی۔ یہ تفسیر کے 4 درجے ہیں۔ آئیے اب اس میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف میں نے بتایا کہ شہید کا جسم کدھر ہوتا ہے؟ زمین والی قبر میں، اور اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ جنت۔ اب اسی بات کے ہم نے حوالے نوٹ کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید اب بتائے گا کہ شہید کہاں زندہ ہوتا ہے۔ 28واں پارہ نکالیے، جلدی جلدی اب نکال دیں۔ 28ویں پارے کا آخری صفحہ 508 اور نیچے آیت نمبر 11، اللہ کی ایک بندی کا تذکرہ ہے جو فرعون کی بیوی ہے، ہاں، اور نام اس کا کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ حضرت آسیہ۔ اور
فرعون نے اس پر تشدد کیے، اس کو شہید کیا، وقت شہادت کو کیا کہہ رہی ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون. چلو اتنے ہی لکھ لیں، فی الجنہ. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ میرا گھر اپنے پاس بنا دے. سوال، اللہ کے پاس یا اللہ میرا گھر اپنے پاس بنا دے؟ اللہ تو ہر جگہ نہیں ہے. ہاں اللہ ہر جگہ ہے، یہاں اللہ ہے کہ نہیں ہے نا اللہ. تو حضرت آسیہ کہہ رہی ہے یا اللہ میرا گھر کدھر بنا دے؟ اپنے پاس. تو اب اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو ان دکا سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے اگلے لفظ نے خود اس کی تفسیر کر دی کہ ان دکا سے مراد فی الجنہ. کہاں ہے؟ جنت. اب یہ شہید ہوئی ہے، تو شہید ہونے کے بعد یہ کیا دعا کر رہی ہے؟ اے اللہ میرا گھر اپنے پاس کہاں بنا دے؟ جنت میں. تو ثابت کیا ہو گیا کہ شہید جو ہوتا ہے وہ کہاں زندہ ہوتا ہے؟ ان دکا. اب وہ جو پچھلی آیتیں آپ نے سنی وہاں پر کیا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. دوسری آیت میں کیا تھا؟ بل احیاء عند ربہم. بل احیاء عند ربہم، وہ کہاں پر زندہ ہیں؟ کہاں پر زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس. اب وہاں تھا عند ربہم، یہاں پر بھی کیا آیا؟ رب ابن لی عندک. معلوم ہوا عندک ہو یا عند ربہم ہو، دونوں کا معنی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 2 سورۃ الفجر، 30واں پارہ، سورۃ الفجر، 540 صفحہ، آخری آیتیں سورۃ الفجر کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نا ہر ایمان والے بندے کی روح جب فرشتہ نکالتا ہے تو اس کو روح نکالتے وقت یہ خوشخبری دیتا ہے فرشتہ. کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ رب تجھ پر راضی ہے. اب یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ ارجعی الی ربک، کدھر لوٹ جا؟ توجہ ہے، کدھر لوٹ جا؟ رب کی طرف. اب پیچھے بھی کیا لفظ تھے؟ عندک بیتا، ادھر تھا عند ربہم، یہاں پھر آ گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، رب کی طرف لوٹ جا. اب پھر کوئی سوال، رب تو ہر جگہ پر ہے، تو یہ کہاں جاتی ہے روح؟ تو آگے آیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ نیک لوگوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جنت کے اندر. قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی. اب آگے آ جائیں چوتھے نمبر پر یہ آیت جو آج کے سبق میں گزری، شہید حبیب نجار، 23واں پارہ، سورہ یاسین، آیت نمبر 26، قیل ادخل الجنہ. معلوم ہوا اس آیت سے بھی کہ شہید شہادت پاتے ہی کہاں چلا گیا؟ جنت میں. اب کتنی آیتیں ہو گئی قرآن مجید کی؟ 3 آیتیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ شہید کدھر جاتے ہیں؟ جنت. ایک سورۃ تحریم والی، بھائی آسیہ والی، اور نمبر 2 یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نمبر 3 یہی آیت آج کے سبق والی. یہ 3 آیتیں بتا رہی ہیں کہ شہید شہادت کے بعد کہاں جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ شہید جو ہیں زندہ ہیں، اسی دنیا والی قبر میں زندہ ہیں، اسے کہیں ٹھیک مان لیتے، کوئی عرض نہیں، قرآن مجید سے کوئی بات پیش کرو.
ایسی کوئی آیت جس میں یہ بات ہو کہ شہید جو ہیں وہ اس دنیا والی قبر میں زندہ ہے، ایک آیت صرف. میں نے تو 3 آیتیں بتائی ہیں نا، تلاش کرنے سے اور بھی مل جائیں گی لیکن وقت مختصر ہے. ایک آیت جس میں یہ ہو کہ شہید اس دنیا والی قبر میں زندہ ہے، کسی ایک آیت میں دکھا نہیں ملے گا. اب آ جائیں دوسری دلیل کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کے بعد حدیث سے. اب حدیث پاک 20 باب میں لکھ لیں. حدیث نمبر 1 مسلم شریف کی روایت. حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں انا قد سألنا عن ذلك رسول اللہ. یہ جو چوتھے پارے والی آیت ہے لا تحسبن الذین، یہ جو غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے نا، ان کے بارے میں ہے، انہیں مردہ نہ شان نزول اس کا وہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن شہیدوں کو زندہ کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں پوری آئی. کیا مطلب؟ کہ ان کے ساتھ سلوک تو سارے ہی مردوں والا ہوا. قبریں بنی ہم شہداء کی، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مکہ شریف میں، اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، ہاں وہاں مدینہ سے باہر آپ جائیں گے جہاں پر میدان احد ہے، تو میدان احد میں وہ احد پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر شہداء احد کی قبریں بنی ہوئی. پہلے تو بندہ جا سکتا تھا وہاں، لیکن اب چونکہ ہماری پاکستانی قوم ہے نا جی، قبروں کے ساتھ جو کچھ یہاں کرتے ہیں یہی کچھ انہوں نے ادھر جا کر کرنا شروع کر دیا. تو اب ان کی وجہ سے وہ بہت بڑا جنگلہ دور تک جو ہے وہ لگا دیا گیا، اب وہاں تک نہیں کوئی پہنچ سکتا. تو اب یہ قبریں جو ہے نا ان کی بنی ہوئی ہیں، وہاں پر آج بھی موجود ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کو اشکال ہوا کہ ان شہیدوں کے ساتھ سارا سلوک کون سا ہوا ہے؟ مردوں والا. قبریں ان کی بنی، زندہ بندے کی کبھی قبر بنائی ہے؟ زندہ کو کبھی کسی نے دفن کیا ہے؟ اچھا، سلوک سارا مردوں والا. قبریں بنی، جنازے پڑے، دفن کیا گیا. نمبر 2، ان کی بیویاں عزت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر چکی یا کریں گی، اسی طرح ان کی جائیداد وہ تقسیم ہو گئی ہے. یہ سارے کام وہ ہیں جو کون کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ مردہ کے ساتھ. یہ سارے کام مردوں والے ہوئے. تو جب کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، قد سألنا عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر، تو کے ساتھ پرندے، خضر سبز خوازوال روا، ارواحهم فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت. توجہ ادھر کرنا ہے توجہ. رسول اللہ نے فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ان کے روحوں کو اللہ رب العزت نے سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال دیا. اب اس آیت کی تشریح کون کر رہا ہے؟ جی عبداللہ بن مسعود نے تو سوال کیا تھا نا، اب یہ جواب رسول اللہ دے رہے. تو ایک وہ تشریح ہے جو میں کروں، ایک وہ تشریح ہے جو آج کے کوئی اور صاحب کرے، ایک وہ قرآن کی تشریح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواحهم فی اجواف طیر خضر، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر ڈال دیا. اب میں نام نہیں دوں گا، توجہ ہے. یہاں ہمارے حافظ آباد کی ایک شخصیت تھی، وہ میں منڈیالہ دیگا میں پڑھتا رہا، تو وہاں سے ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جانا ہے، ملنا ہے.
تو ہم ان کے پاس چلے گئے، تو جب تعارف ہوا تو میری باری آئی تو میں نے تعارف کروایا، تو مجھے کہنے لگے کہ طیب یار یہ تمہارا حیاتی مماتی کا کیا چکر ہے؟ یہ کیا اختلاف ہے حیاتی مماتی کا؟ میں نے کہا شاہ جی کو نام تو لینا نہیں تھا، میں نے کہا جی اگر ہمارے اس اختلاف کا آپ کو پتہ نہیں کہ ہن تک ساڈے کبھی ہمیں لائی رکھے تھے، ہنسنے لگ پڑے، اب دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے اب ان کا معاملہ اللہ کی صورت۔ تو کہنے لگے چل چل بات نہ بتا، مجھے یہ بتا۔ میں نے کہا جی دوسروں کا تو مجھے پتا نہیں، ہمارا موقف وہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، ارواحہم فی اجواف طیر۔ یہ حدیث میں نے ان کے سامنے پڑھی، اللہ جانتا ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال دی۔ پتہ ہے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے اچھا یار مینوں ایک گل دس دو، تینوں یہ پسند ہے کہ تیرے استاد یا تیرے مرشد جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نوں کاں بنا چھڑے؟ یہ ان کے لفظ۔ میں نے کہا حدیث کے لفظ ہیں جی خضری سبز پرندے۔ کہنے لگے اچھا چل پھر انج کر میں دس اللہ انہاں نوں طوطا بنا چھڑے، یہ تینوں پسند ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے اگر یہ بات ہے میری پھر آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کا حق بنتا ہے میں جواب دوں۔ جب میں کہوں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن اگر یہ لفظ حدیث کے ہیں تو پھر یہ آپ کا اعتراض میرے اوپر نہیں ہو رہا، کس کے اوپر ہو رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے اس آیت کی خوب وضاحت کی کہ ان کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندوں کی جب جسموں میں ڈال دیے۔ لا قنادیل المعلقۃ بالعرش، اللہ کا جو خاص عرش ہے اور ساتوں آسمانوں سے پتہ نہیں کتنا اونچا ہے، اللہ کا خاص عرش، اس عرش کے نیچے پنجرے، قندیلیں پنجرے بھی چھوٹا لفظ ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑے خوبصورت گھر بنا کر اپنے عرش کے نیچے لٹکائے ہوئے۔ اچھا تسرب من الجنۃ حیث شاءت، حدیث لمبی ہے صرف اتنی لکھوائی ہے میں نے، باقی حوالہ ہے دیکھنی ہوئی تو ادھر دیکھ لیں۔ وہ سارا چلتی رہتی ہیں جنت کے اندر، کھاتے ہیں میوے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر ان اپنے جو مکانات ہیں وہ قندیلیں ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں، ان پنجروں میں یا ان مستقر میں آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت انہیں جھانک کر پوچھتے ہیں حل تشتہون شیئا، دسو کسے اور شے دی لوڑ ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ کن سے؟ شہیدوں سے۔ اور یہ بات ہمیں کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پوچھتے ہیں میری جنت میں کسی اور چیز کی؟ کہتے ہیں ایسی شہید نشتہی، یا اللہ کون سی چیز ہم مانگے، یہاں تو ہر چیز ہے۔ بہرحال اللہ پھر کہتے ہیں، اللہ پھر 3 مرتبہ فلما رأوا انہم لن یترکوا، جب وہ شہید دیکھیں گے کہ اللہ چھڑدا نہیں پیا کچھ ساڈے کولوں بلوا کے چھڑدا، تو پھر شہید کہیں گے کہ یا اللہ پھر ایسا کر، ایک ہماری درخواست ہے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اے اللہ ہماری ان روحوں کو ہمارے دنیا والے جسموں میں ڈال دے تاکہ ہم تیری راہ کے اندر دوبارہ جا کر لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے اگر شہید اسی قبر میں زندہ ہیں، ان کی روحیں انہی جسموں میں ہیں، تو رسول اللہ کی اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ جو شہید کہیں کہ اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹا؟ دھیان کر لیں یہ باتیں جو ہو رہی ہیں، ان باتوں پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، سوال آ جائے، تو اس میں جھجکنا نہیں ہے، شرم نہیں کرنا، پوچھنا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے جو اس وقت ہم بیٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کل آپ شکایت نہیں کر سکیں گے کہ یا اللہ استاد جی نے ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں کروایا، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد بھی
اگر کسی بندے کا عقیدہ قرآن والا نہیں ہوگا تو قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے؟ چھوڑ دیں اس بات کو کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہماری جماعت کیا کہتی ہے، ہمارا فرقہ کیا ہے، اس طرف دھیان کریں کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک حدیث ہوگی جی، مسلم شریف کی بھی ہے، صفحہ نمبر 845، ترمذی صفحہ 888، ابن ماجہ کے اندر بھی یہی روایت ہے۔ حدیث نمبر 2 جی، بخاری کی حدیث، حضرت جابر راوی ہیں، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احد والے دن کہا، آرأیت، ہاں دوبارہ شاید لکھ رہی ہوں گی نیچے، قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد آرأیت ان قتلت فأین انا، توجہ ہے سب کی، صحابی جنگ احد والے دن پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے کافروں کے ساتھ، اگر میں کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، فأین انا، تو میں پھر کتنے جانا شہید ہوں تو بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فی الجنہ، کہ تو شہید ہونے کے بعد قبر میں زندہ ہو جائے گا۔ ہاں آپ فرما رہے ہیں فی الجنہ، جنت میں تو زندہ ہو۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، اس صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ کھجور کھا رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ سنا کہ میں شہید ہونے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ جنت میں، تو انہیں رسول اللہ کے فرمان پر اتنی جو ہے نا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کھجوریں بھی ایک طرف رکھی اور فرمانے لگے پھر میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں کی کیا رکاوٹ بنے گی، میں جا کے جنت کی کھجوریں ہی کھاؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم قاتل حتی قتل، پھر جا کے وہ جہاد میں شریک ہو گئے اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو اب اس حدیث میں بھی پتہ چل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شہید شہادت کے بعد کدھر جاتا ہے؟ بخاری شریف صفحہ 685، تیسری حدیث، یہ بھی بخاری کی ہے، حارثہ ابن سراقہ صحابی ہیں، ان کی والدہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، فقالت یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثہ وکان قتل یوم بدر، فقالت یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثہ وکان قتل یوم بدر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میرے بیٹے حارثہ کے متعلق بتائیں جو میرے بیٹے حارثہ یوم بدر یعنی جنگ بدر والے دن شہید ہوئے ہیں۔ فَإِن كَانَتْ فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ کے نبی اگر تو میرا بیٹا حارثہ جنت میں ہے، فَصَبَرْتُ، تو پھر میں کیا کروں گی؟ صبر کروں۔ فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اور اگر وہ جنت کے علاوہ کسی اور جگہ ہے، وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ اجْتَهَدتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، ہاں پنجابی میں اس کا معنی کر، یا رسول اللہ پھر ویکھو میں کنجر ہونی ہوں، اگر تو وہ جنت میں ہیں تو پھر میں کیا کروں گی؟ صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت کے علاوہ کسی جگہ ہے تو پھر دیکھیں کہ میں کیسے روتی ہوں۔ فقال، تو فرمایا، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام حارثہ، یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت، اے حارثہ کی ماں، جنت کے تو بڑے ہی درجے ہیں، جنت کے کئی درجے ہیں، کئی مرتبے ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بچہ تو
جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں۔ بدر میں شہید ہوئے ہیں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میدان بدر میں جو قبریں بنی ہوئی ہیں ان میں زندہ نہیں، بلکہ وہ کہاں زندہ ہیں؟ جنت الفردوس الاعلی۔ اگر وہاں جاؤ نا آپ عمرے کے لیے، کوشش کریں، بہرحال نصیبوں کی بات ہی ہے، کوئی وہاں کا بندہ مل جائے تب بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل کچھ بسیں بھی چلی گئی ہیں، وہ ویگنوں والے ٹیکسی والے بھی پیسے لیتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک اچھا ساتھی دے دیا تھا اور بڑی آرام دہ گاڑی، ڈبل کیبن اس کا تھا، اور ہم ساتھی تھے، تو وہ ادھر مکے کے آس پاس والی سیریں جو ہیں یہ ساری تو حافظ افضال صاحب نے اور حافظ عامر صاحب نے کرائی، اور وہ مدینے کے اندر وہ اور ساتھی مل گیا۔ بدر کے اندر اب تو بہت بڑا شہر ہے، وہاں آباد ہے، اور وہ قبرستان وہاں بھی اب جو ہے نا ہلکا لگا دیا گیا ہے، دیوار بنا دی گئی ہے تاکہ لوگ جو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں یہ ادھر جا کر نہ کریں۔ تو اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ کدھر ہوگا؟ جنت الفردوس میں۔ چوتھی حدیث بھی سن لیں، ہاں یہ بخاری شریف 672 صفحہ، حدیث نمبر 4، حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع، ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يدخل الجنہ، جو بندہ بھی جنت میں داخل ہو گیا، يحب ان يرجع الى الدنيا، ان میں کوئی بھی اس بات کی خواہش نہیں کرے گا کہ جنت میں سے اللہ مجھے نکال دے، جنت میں میں نکل کے کہیں اور چلا جاؤں، کوئی بندہ بھی۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز تو نہیں سب کی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے والا کوئی بندہ بھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ میں واپس چلا جاؤں، الا الشہید، سوائے شہید کے، سوائے شہید کے۔ شہید یہ خواہش کرے گا یتمنا ان یرجع الی الدنیا، شہید یہ خواہش کرے گا کہ اس کو اللہ دنیا کی طرف لوٹائے، فَيُقْتَلَ 10 مرات لما يرى من القرابة، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من القرابة۔ شہید کے علاوہ کوئی بھی یہ خواہش نہیں کرے گا، شہید یہ خواہش کرے گا کہ اللہ اسے بار بار دنیا میں بھیجے، وہ بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کیونکہ وہ شہادت کا جو مقام ہے اللہ کتنی عزتوں سے اسے نوازتے ہیں وہ دیکھ چکا ہے۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں پتہ چل گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ کدھر ہوتے ہیں؟ زندہ، جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، اب یہ مفہوم ہی لکھ لیں، ہاں اس حدیث کا حوالہ بخاری صفحہ 467، 6، 7، 7، ترمذی 523۔ یہ 5ویں حدیث ہے، مفہوم ہی لکھے، ٹائم نہیں ہے الفاظ لکھانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے، فرماتے ہیں جنگ احد میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جنگ احد میں جب تمہارے بھائیوں کو شہید کیا گیا، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالبوں میں رکھ دیا۔ جو اب تریب انہار الجنت، جو اب جنت کی نہروں کا پانی پیتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں، تاکل من ثمارها، عرش الہی کے ساتھ لٹکنے والی سونے کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ابو داؤد صفحہ 510۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں
کہ یہ قرآن مجید بھی بتا رہا ہے اور احادیث بھی بتا رہی ہیں کہ شہید جو زندہ ہیں تو کہاں پر ہیں؟ شہید کہاں پر زندہ ہیں؟ جنت کے اندر زندہ ہیں۔ یہ تو ہو گئی بحث شہداء کی حیات کی۔ اب اگلی اس کے ساتھ ملتی جلتی جو بحث ہے وہ ہے حیات الانبیاء، انبیاء کرام کی حیات۔ انبیاء کرام جو زندہ ہیں تو وہ کہاں پر زندہ ہے؟ یہاں بھی ایک دو باتیں جو ہیں وہ سمجھ لیں۔ نمبر ایک، اللہ نے ہمارے لیے دو جہان بڑے بنائے ہیں۔ ایک یہ جہان ہے دنیا کا اور دوسرا جہان ہے آخرت کا۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا جہان کوئی بھی بندہ ہے اس کے لیے یہ کب ختم ہوتا ہے؟ دنیا کا جہان کسی انسان کے لیے کب ختم ہوتا ہے؟ ہاں جی، چیمہ صاحب پہنچ گئے۔ دنیا کا جہان، اب ہمارے مٹھو بھائی تھے، اب وہ دنیا کے اس جہان میں ہیں، کدھر ہے وہ؟ اس جہان میں نہیں ہے نا، تو یہ دنیا کا جہان کب ان کے لیے ختم ہوا؟ موت۔ تو آخرت کا جہان کب شروع ہوا؟ موت کے بعد۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں جہانوں کے درمیان وہ ایک پل ہے موت، جو ادھر ہے وہ کیا ہے؟ زندہ، اور جو اس پل سے آگے چلا گیا وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دنیا میں زندہ بھی ہو اور وہ مر بھی گیا ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ میں سے کس کس کے دادا جی زندہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ دادا جی کس کس کے زندہ ہے؟ اچھا، اتنے بندے۔ اور دادا جی کس کس کے زندہ ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ صرف ایک بندہ ہے، پردادا جی جس کے زندہ ہے۔ باقیوں کے پردادا جی کدھر ہیں؟ دنیا میں کدھر ہیں؟ فوت ہو گئے ہیں، ان پر موت آ گئی۔ تو اب جن پر موت آ جائے وہ اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر موت کے کوئی اگلے جہان میں چلا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے اور اگلی زندگی میں عمل کوئی نہیں۔ اگلی زندگی جو ہے ان اعمال کی ادھر جزا ملے گی۔ اگر دنیا میں نیک عمل کیے ہیں جزا مل جائے گی، اگر برے عمل کیے ہیں تو اگلی زندگی میں اس کی سزا مل جائے گی۔ اب ان دونوں جہانوں میں بہتر جہان کون سا ہے؟ بتائیں گے؟ دونوں جہانوں میں بہتر جہان آخرت والا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان دونوں جہانوں میں بہتر کون سا ہے؟ دنیا کی زندگی، اس کو تو قرآن مجید نے کہا مل حیات الدنیا الا لہو و لعب متاع الدنیا قلیل، اور آگے والآخرۃ، وہ پیچھے والے کیا کر رہے ہیں؟ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح یہ آپ سب نے سورت تقریباً پڑھی ہوئی ہے، سب نے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آگے کیا لفظ ہے؟ والآخرۃ آخرت خیر وابقی، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب یہ باتیں سن لی تو اب یہ سمجھ لیں کہ نبی انبیاء کرام حیات ہیں۔ انبیاء کرام کیا ہیں؟ حیات ہیں، لیکن ان کی اس وقت حیات کون سی ہے؟ آپ بتائیں، انبیاء کرام کی حیات کون سی ہے؟ دنیاوی کہ اخروی؟ اچھا ایسے نہیں، ایک دوسرے انداز سے میں پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی؟ سوچ کے بتائیں، پھر سوچ میں کتنی تھی؟ کتنی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے حیات ہیں تو پھر 63 سال تو نہیں کہنا چاہیے، پھر کیا کہنا چاہیے؟ 1446 یہ
اور 10 سال پیچھے چلے جائیں پھر تو کہنا چاہیے کہ رسول اللہ کی زندگی 1450 سال ہے، جبکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں۔ جس سے بھی پوچھو، اہل حدیث حضرات سے پوچھو، دیوبندی حضرات سے پوچھو، بریلوی حضرات سے پوچھو، حتیٰ کہ شیعہ تک پوچھو، مرزائیہ سے بھی پوچھو، جس سے بھی پوچھو گے کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کتنی ہے تو کیا جواب دے گا؟ کیا حیرانگی ہوتی ہے، ایک طرف یہ کہا جائے کہ دنیا کی زندگی 63 سال ہے اور دوسری طرف ابھی بھی ہم رٹ لگائے ہیں یا دنیا کی زندگی سے زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے زندہ ہے۔ ایک دفعہ میں جنگ کے اندر مولانا حضرت طارق رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اجلاس کیا، انہوں نے اجلاس نہیں کیا، اجلاس اور لوگوں نے کیا، اور مولانا حضرت طارق کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ مماتی ہو گیا، اور اس کے اندر انہوں نے بلایا مولانا حضرت طارق صاحب کو۔ مولانا حضرت طارق صاحب آئے، اب وہ سارے حضرات جو تھے وہ بھر سے مولانا حضرت طارق پر کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے آپ جو ہے ادھر جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ ادھر کے ہو گئے ہیں، آپ نے یہ کبھی مسئلہ حیات النبی والا بیان نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ جو کچھ کسی کے منہ میں آیا انہوں نے کہہ دیا۔ مولانا حضرت طارق صاحب رحمہ اللہ جب اپنی جگہ سے اٹھے اپنی صفائی دینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ سارے علماء ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کتنی ہے، رسول اللہ کی زندگی کتنی حیات ہے؟ سب نے جواب دیا 63 سال۔ سوچ لو کیوں 63؟ اگر وہ دنیاوی زندگی سے زندہ ہے تو کیوں نہیں کہتے ہو کہ 1400 اور اتنے سال ان کی زندگی ہوگی؟ خدا کو جان دینی ہے۔ پھر وہ مولانا حضرت طارق بیچارے روئے، کہنے لگے کہ میں کس محاذ پر کھڑا ہوں، میں صحابہ کے دشمنوں سے نبٹ رہا ہوں اور اس کے لیے میں دوسروں کا تعاون چاہتا ہوں، اور تم جو ہے کن مسائل میں مجھے الجھانا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل اختلاف کا تو پتہ چل گیا، جو حضرات ہمیں مماتی کہتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام کی حیات کے قائل ہیں، حیات النبی کے، اور ہم بھی الحمدللہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو حیات النبی کا قائل نہ ہو، لیکن حیات النبی کون سی ہے یہ ہے اختلافی بات۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ پر موت آئی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو 63 سال کے بعد ہم کہتے ہیں 63 سال زندگی ہے، 63 سال کے بعد موت آئی ہے۔ موت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سارے بولے موت آئی ہے نا۔ اب موت کے بعد جو اگلی زندگی ہے وہ کون سی ہے، یہ ہے اصل اختلاف۔ لیکن کیا ہوا، ادھر بدنام کرنے کے لیے کہا کہ یہ حیات النبی کے منکر، مسجد میں بیٹھا ہوں، روزے سے ہوں، باوضو ہوں، الزام ہے، جھوٹ ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ حیات النبی کے بھی ہم بھی قائل ہیں، کوئی منکر نہیں ہے، لیکن بس ہمارا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ ہمیں یہ عادت ہے جو ہمیں وڈیروں نے ڈالی ہے، ہمارے اکابرین نے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں، اور دکھ لگتا ہے کہ علماء کے تاج ان کے سروں پہ سجے ہیں اور وہ مصلی پہ بیٹھ کے، ممبروں پہ بیٹھ کے، مساجد کے اندر جھوٹے جی حیات النبی سے منکر۔ کوئی ایک بندہ میری جماعت اشاعت التوحید کا، میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو حیات النبی کا منکر۔ لیکن اصل اختلاف یہ ہے کہ موت کے بعد جو آپ کو حیات ہے وہ کون سی ہے۔ اصل اختلاف جو ہے وہ یہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ پر موت آئی ہے، وفات کے بعد آپ قبر شریف میں دوبارہ روح آ گئی ہے، یہ مختلف خیالات ہیں، لیکن تحقیق کی رائے یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کی روح مبارک جو ہے وہ جسم مقدس سے نکلی ہے۔ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں حوالے سے۔ جب روح مبارک جسم مقدس سے نکلی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا، دنیا کی زندگی، آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب اگلی زندگی شروع ہو گئی ہے جو اس دنیا والی زندگی سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے بھی زیادہ درجے بہتر ہے۔
وفات ہوئی ہے، آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اگلی زندگی شروع ہو چکی ہے، جو اس دنیا کی زندگی سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں، اربوں درجے سے بھی زیادہ بہتر زندگی ہے۔ ہم رسول اللہ کی وہ زندگی مانتے ہیں۔ کتنی عجیب بات کہ جو دنیا کی زندگی ماننے، جس زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، دکھ ہی دکھ، وہ حیاتی بن گئے، اور جو آپ کی اعلیٰ زندگی ماننے انہیں حیات النبی کا منکر کہہ دیں۔ کتنا ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی، اللہ اکبر۔ تو اب جو حضرات خود کو حیات النبی کا قائل سمجھتے ہیں، یہ بات بڑی دھیان سے سنیں، یہ صرف انہوں نے اپنے اوپر حیات النبی کا لیبل لگایا ہمیں بدنام کرنے کے لیے، وگرنہ آپ ان سے پوچھیں، وہ صرف حیات النبی دنیاوی کے قائل نہیں ہیں، وہ ان کے عقیدے کے مطابق جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں وہ سارے قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ نہیں، ان کے نزدیک کافر جو ہے وہ بھی زندہ ہے، ہندو وہ بھی زندہ ہے، سکھ بھی زندہ ہے، بدھ بھی زندہ ہے، جتنے کافر ہیں، تاکہ مرزائی بھی ان کے نزدیک وہ زندہ ہے۔ پوچھیں ان سے، یہ جو کہتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف انبیاء کا عقیدہ نہیں رکھتے، مسلمانوں کا کہتے ہیں سماع موتا، کتابیں لکھی ہیں سماع موتا، مردوں کا سننا۔ اب اس کے اندر سارے مسلمان، کافر، مرزائی، رافضی جتنے بھی ہیں وہ سارے مردوں کی حیات کے قائل ہیں۔ جو حیات النبی کے قائل ہیں وہ مرزائیوں کی حیات کے بھی قائل ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی زندہ مانتے ہیں، اور بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر مردہ قبر میں اسی طرح زندہ ہے، تو وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، دیکھتا پہچانتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ ادھر میرے پاس دفتر میں کتاب پڑی ہوئی ہے، نیچے بھی میں نے دکھائی تھی، اور آپ میں سے بھی بعض کو وفاق کے اختیار کے وقت دکھائی تھی، جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی کہ ایک جگہ ایک مردہ، اس کو دفن کیا گیا، کفن چوروں نے اس کی قبر کو کھودا تو وہ آگے سے اٹھ کے بیٹھ گیا، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور آگے لکھتا ہے کہ ایک مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا، کفن چور کے پیچھے بھاگا، وہ اگے گدے پیچھے ریس لگتی، پھر وہ زندہ گھر میں آ گیا، کتنا عرصہ وہ زندہ رہا، پھر اسی دوران ایک بچہ بھی ہوا، لوگ گل کر مردے بچے بھی جمتے تھے، کفن چوراں کے پیچھے بھی لگ جاتے، ہاں، اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ حیات النبی کے منکر ہے۔ خود یہ مرزائیوں کی حیات کے بھی قائل، شیعوں کی حیات کے بھی قائل، کافروں کی حیات کے بھی قائل، یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مردے ہنس رہے ہیں، مردے اذانیں دے رہے ہیں، مردے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہاں، مردے جو ہیں وہ بچے جم رہے ہیں، لکھی ہوئی کتاب۔ اگر کسی طرح سے مجھے خوشی ہوگی کہ جس نے وہ کتاب نہیں دیکھی، اگر مجھے کہے گا کہ استاد جی وہ کتاب دکھاؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھی بڑا کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کہتے ہیں کہ ایک گرکن جو ہے وہ قبر کھود رہا تھا، 7 والی قبر سے بھی اینٹ ڈال گئی، اندر ایک بزرگ جو ہے اس دوسری 7 والی قبر میں ایک بزرگ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، قبر کے اندر قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ہاں، جس وقت انٹرویٹ نکلی باہر گرکن تھی، اندر والے بزرگ نے پوچھا ہاں جی قیامت آ گئی؟ نہیں، قیامت دیکھے نہیں آئی، اجے دنیا کی ہے تو میں ایک جو ہے نا دوسری قبر کھود رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، اس اینٹ کو ادھر رکھ کے اس سوراخ بند کر۔ لکھا ہوا یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ نیچے جو مردہ ہوتا ہے وہ اوپر دیکھ لیتا ہے کون جو ہے میری قبر پر آ رہا، مردہ میری قبر دیکھتا ہے میری قبر پر کون آ رہا۔ وہاں وہ نہیں لکھتے انبیاء کرام کی بات نہیں کرتے، مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں مردہ دیکھتا ہے کہ میری قبر پر کون آ رہا۔ پھر اسی سے انہوں نے لکھا کہ جب بھی زیارت کے لیے جانا ہو تو پیروں کی طرف سے جایا کرو،
جی سیرت لو جاؤ دے تو انہوں این کر کے پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے، اس بیچارے کو تکلیف ہو۔ کتنا احساس ہے مردوں کی تکلیف کا، ہے احساس کہ نہیں؟ ہاں احساس ہے نا۔ کیوں یہ احساس ہے؟ اس واسطے کہ مردوں کے نام کا کھانا ہے، ہاں کھانا ہے نا مردوں کے نام کا، اس لیے احساس ہے۔ بعض نے تو اور کچھ بھی لکھ دیا، اب بات کرنے والی نہیں ہے، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدے ٹھیک ہو جائیں۔ بعض نے لکھا کہ قبرستان جاؤ لاکڑی بن کے نہ جایا کر، ہاں شلوار پا کے جایا کر۔ اس کا کیا مطلب ہے آپ خود سمجھیں۔ ہاں وہ اگلے دن بھی کہا تھا، پنجابی کی کہاوت ہے، رب رس سے مت خود سے۔ مت کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو۔ تیری مت ماری کیا مطلب کہ تیری عقل نہیں ہے؟ رب رس سے مت خود سے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ عقل چھینتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب اس بھولے کو، اس جھلے کو اتنا پتا نہیں جو کہہ رہا ہے کہ دھوتی باندھ کے نہ جاؤ شلوار پہن کے جاؤ، کہ جو اتنی مٹی کی موٹی تہ سے نیچے دیکھ سکتا ہے تو وہ شلوار سے نہیں دیکھ لے۔ پاگل ہے۔ توحید و سنت والوں کی دشمنی میں اتنا کچھ کہہ دیے کہ کہہ گئے کہ شاید وہ مشرکوں کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہنے۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب بہت بڑے اپنے مسلک کے اندر بڑا اونچا درجہ ہے، ان کی کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے ملفوظات، وہ اس میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں انبیاء کرام پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ یہ سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کی قبریں اپنی اپنی جگہ بنی ہوئی جنت البقیع میں، اور وہ لکھ رہے ہیں انبیاء کرام پر روزہ اثر کے اندر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے۔ پھر یہاں تک نہیں بات، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، آگے وہ لکھتے ہیں انبیاء کرام اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ اندازہ کر لو کہاں سے کہاں تک بات چلی۔ یہ کب ایسا ہوتا ہے جب بندہ جو ہے قرآن مجید کو چھوڑے، تو قرآن مجید کو جو چھوڑتا ہے وہ پھر ایسے گونگیاں ہی مارتا ہے۔ تو اس لیے اب سمجھ لیں جی اس معاملے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، موت سے آپ کی روح مبارک خارج ہوئی ہے، آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہوئی ہے، آپ کو جنت میں اس دنیاوی زندگی سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر زندگی ملی ہے۔ یعنی ہمارے موقف میں تین باتیں ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ کل میں نے سننی ہے، یاد اثر کے بعد سنوں گا۔ نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام حضرت عیسیٰ کے علاوہ ان پر موت آئی ہے۔ کہ موت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن نے بولا ہے ما دلهم علی موت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہ موت کے لفظ پیغمبروں کے ساتھ قرآن نے بولے ہیں۔ اچھا، انبیاء پر موت واقع ہوئی ہے۔ نمبر دو، موت کیسے واقع ہوئی ہے؟ روح مبارک نکلی ہے۔ نمبر تین، اخروی اور برزخی زندگی میں اب وہ زندہ ہے۔ یہ تین باتیں۔ نمبر ایک بولیے گا، موت واقع ہوئی ہے۔ نمبر دو، روح مبارک نکلی ہے۔ نمبر تین، اس وقت وہ کہاں پر ہیں؟ جنت کے اندر ہے۔ اب انہی تین باتوں پر ایک ایک دو دو دلیلیں سنیں، پھر جو ہے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو موت کا واقعہ ہونا کہ وہ ساری آیتیں جن کے اندر آیا کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک، کل من علیہا فان، وہ ساری اس کے اوپر دلیل بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آ جائیں میری سے پہلی بات تھی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہمارا کیا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے؟ اس پر دلیل دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی ہے، حضرت عمر والی وفات کو سب کو یاد ہے، کیا کر رہے ہیں؟
کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، جو یہ کہے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، سیدھے آ کر حجرہ مبارکہ، قربان جائے صدیق اکبر تیری قسمت، قربان جائے، صدیق کا تو ثانی ہی کوئی نہیں۔ حدیث میں آیا بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جسم مقدس پڑا ہوا ہے اوپر چادر دی ہوئی ہے، حضرت صدیق اکبر نے چہرہ مبارک سے چادر کو پیچھے کیا، آپ کے روح پر انوار اس پر حضرت صدیق اکبر نے بوسہ دیا۔ قربان جائے صدیق اکبر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بوسے لے رہے ہیں اور زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، طبت حیا ومیتا، کہ محبوب جب تک آپ زندہ رہے آپ کی زندگی بھی بے مثال اور پاکیزہ تھی، ومیتا آپ پر موت آئی ہے تو آپ کی موت بھی پاکیزہ اور بے مثال ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پر موت آ گئی، لن یذیقک اللہ موتتین، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ آگے لفظ اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متها، وہ موت جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی تھی، کتب اللہ علیک فقد متها، وہ موت آ چکی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر موت آ چکی ہے تو ہمارے اوپر جو فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ یہ فتویٰ کدھر لگ رہا ہے؟ صدیق اکبر پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس موت کا آپ سے وعدہ ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے اپنی بات کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھی ہے، بلکہ خطبہ دیا، اس خطبے میں قرآن کی آیت ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یقین کر لے کہ قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے۔ فمن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کرے کہ اللہ پر موت نہیں آئے گی۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں قد مات، ان پر موت آ چکی ہے۔ بخاری 615۔ اور ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، جو قرآن کی آیت ساتھ پڑھی۔ یہ ہے پہلی بات۔ پہلی بات کیا تھی کہ آپ پر موت آئی ہے، تو میں نے دلیل میں کیا پیش کیا؟ حضرت صدیق اکبر کو پیش کیا جنہوں نے قرآنی آیت کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا۔ دوسری بات کیا تھی کہ آپ کی روح مبارک نکلی ہے۔ اب اس پر دلیل کہ روح مبارک نکلی ہے، ایک تو وہی ساری دلیلیں جو میں نے ابتدا میں سماع موتا کے شروع میں لکھوائی تھی کہ موت کس چیز کا نام ہے؟ روح کا جسم سے نکل جا، وہ سارے دلائل اس کے ساتھ ہیں۔ اب آ جائیں اور دلیل، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس حدیث میں قرآن کی آیت کو میں پڑھ چکا ہوں۔ حدیث سے اس بات کی دلیل کہ آپ کی روح مبارک نکلی ہے، حضرت ابو بردہ ان سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہمیں ایک پیبند لگی ہوئی چادر نکال کے دکھائی اور فرمایا قالت فی ھذا نزع منزعین، فی ھذا نزع روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہی وہ چادر ہے جس چادر میں رسول اللہ کی روح مبارک نکالی گئی تھی۔ واضح آ گیا۔ دوسری حدیث وہ بھی یہی ہے، یہ حدیث بخاری 515۔ دوسری حدیث وہ بھی یہی ہے، اخرجت الینا عائشہ کساء وازارا غلیظا فقالت قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چادر نکال کے لائیں اور فرمایا اسی چادر میں رسول اللہ کی روح مبارک نکلی ہے۔ بخاری 1026۔ ایک اور روایت مسلم شریف میں ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ صحابی حضرت ابو بردہ فرما رہے ہیں، تابعی ہیں
دخلت علی عائشہ، تابعی ہیں فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، انہوں نے ایک موٹا تہبند نکالا جو یمن کے علاقے میں بنا ہوا تھا، اور ایک چادر نکالی جس کو ملبدہ کہتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا اقسمت باللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی ہذین الثوبین، حضرت عائشہ نے قسم کھا کے فرمایا کیا حضرت کی روح مبارک انہی دو کپڑوں میں نکلی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ہشام اپنے والد حضرت قربہ سے، اور حضرت قربہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، فرماتے ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسہ بین سحری و نحری، اماں جی فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک ادھر دیکھیے میری طرف۔ اماں جی فرماتی ہیں جب آپ کی روح مبارک نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گلے اور میرے سینے کے درمیان تھا۔ کتنی خوش قسمت صدیق کا لکھا ہے، باپ کتنا خوش قسمت کہ وہ رسول اللہ کے پوست سے لے رہے ہیں، اور اماں جی کتنی خوش قسمت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جب روح نکلی تو سر مبارک ادھر تھا میرے سینے اور میرے گلے کے درمیان۔ مسند احمد 1818۔ فلما خرجت نفسه لم اجد ریحا، اماں جی کہتی ہیں کہ جب روح مبارک نکلی تو میں نے ایسی خوشبو میں نے سونگی کہ پوری زندگی میں نے اس طرح کی خوشبو نہیں سونگی۔ اور بھی احادیث ہیں جی لیکن وقت بہت کم ہے۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ روح مبارک نہیں نکلی وہ ان احادیث کا کیا جواب دیں، اور جو کہتے ہیں نکل کے واپس آئی ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کی قرآن کی دلیل یا اس طرح کی احادیث کی دلیل نہیں ہے۔ آپ بے شک پوچھیں ان سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جی کس جگہ پر زندہ ہیں، یہ تیسری بات، کس جگہ پر زندہ ہیں اور کب دوبارہ اٹھنا ہے انہوں نے، اس بارے میں دلائل لکھ لیجیے۔ نمبر 1، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 16، آیت کر لکھ لینا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہونا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن پھر زندہ ہونا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 15، حضرت یحییٰ علیہ السلام سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا، قیامت والے دن دوبارہ اللہ زندہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، جس دن دوبارہ اللہ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ حضرت مرشد تھانوی مانا یہی کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ مجھے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک لکھ لیں، حدیث نمبر 1 حضرت ابو سعید خدری سے، بخاری کی حدیث، ان اللہ عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده، کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے 2 باتوں میں سے اختیار دیا ہے ایک بات کا، چاہے تو دنیا کی رونق اور زیب و زینت پسند کر لے، چاہے تو اللہ کے ہاں جنت کی نعمتیں اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے ہاں نعمتوں کو پسند کیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رو پڑے، اور ایک حدیث میں فاختار الآخرہ، آخرت کو اس بندے نے چن لی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں تو کہاں پر ہیں؟ جنت میں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، فرمایا کسی نبی کی روح کو اللہ اس وقت تک قبض نہیں کرتے حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جب تک جنت کا ٹھکانہ اس کو نہیں دکھا دیتے۔ پھر اماں جی فرماتے ہیں جب وفات کا وقت قریب آیا، میری جھولی میں آپ کا سر تھا،
اشخاص بصرہ الی السقف، تو آپ نے چھت کی طرف نظریں گاڑ دی اور فرمانے لگے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ اب معاملہ وہی ہے جو آپ ہمیں بتایا کرتے تھے، تو اس وقت میں نے دل میں کہا اذن لا یختارنا، اب آپ ہمیں پسند نہیں کر رہے۔ آپ نے جو منہ مبارک سے بات نکالی تھی اللہم الرفیق الاعلی، تو آپ اللہ کے نبی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور آخری حدیث جو ہے وہ لکھ لیں، حدیث تو بے شمار ہے لیکن ایک بات ہے، ایک تو یہ ہے حضرت انس سے روایت ہے بخاری کی، حضرت فاطمہ الزہرا جب رسول اللہ وفات پا گئے تو فرما رہی ہیں یا ابتاہ اجاب ربن دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، بخاری 758۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا، ابتاہ اجاب ربن دعاہ، آپ نے رب کا بلاوا قبول کر لیا، یا ابتاہ اے میرے پیارے ابا جان من جنت الفردوس مأواہ، آپ نے جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو اماں جی فاطمہ الزہرا بھی فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے ہیں؟ جنت میں چلے گئے۔ آخری جو حدیث میں کہہ رہا تھا، حضرت سمرہ ابن جندب سے روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی معراج والا واقعہ بیان کیا کہ جبرائیل اور میکائیل میرے ساتھ تھے، مجھے جنت میں مومنین اور شہداء کے گھر دکھائے، پھر آخر میں فرمایا ارفع رأسک، جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے، فرماتے ہیں فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، جب میں نے اوپر سر مبارک دکھایا تو دیکھا کہ اوپر نہایت بلندی میں بادل کی مانند کوئی چیز ہے۔ قالا، جبریل اور میکائیل نے فرمایا ذاک منزلک، یا رسول اللہ یہ مکان ہے آپ کا، یہ مکان ہے آپ کا۔ میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، اچھا یہ مکان میرا ہے نا؟ یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا سارے کہ رسول اللہ وفات کے بعد کدھر ہے، بخاری کی حدیث بتا رہے۔ میں نے کہا میرا مکان ہے تو مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ انہوں نے کہا انہو قد باقی لک عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے، لم تستکملہ، ابھی وہ باقی ہے، مکمل نہیں کیا، فلا استکملت اتیت منزلک، یا رسول اللہ جب آپ دنیا کی زندگی مکمل کریں گے تو آپ سیدھے ادھر آ جائیں گے۔ بخاری صفحہ 623 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اب یہ سارے جو الفاظ ہیں حدیث کے قرآن کے حوالے بتا دیے، تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جو حضرات کہتے ہیں انبیاء کرام زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے قرآن مجید سے جب پوچھیں کوئی دلیل، تو دلیل جو ہے حیات شہداء والی پڑھتے ہیں، حیات انبیاء والی، دنیا کی زندگی والی کوئی دلیل نہیں۔ تو حیات شہداء کا بھی آپ کو بتا دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور حیات انبیاء بھی بتا دیا کہ دنیا کی زندگی مکمل کر چکنے کے بعد انبیاء بھی کہاں پر اور شہداء بھی کہاں پر؟ جنت میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن مجید والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین ولا قوة الا بالله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي، نستغفر الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا۔ اے اللہ قرآن والا عقیدہ نصیب فرما دے، اے اللہ قرآن کی خدمت میں ساری زندگی کھپا دے، اے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما دے، اے اللہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، صلى الله على النبي الكريم۔